ایک مقام نہ بیماری کا مقام آتا ہے، اس میں عیادت جو ہے بدنی بیماری کی عیادت ہے، اور ذہنی بیماری یا شک کی عیادت بھی مسلمان پر فرض ہے، یا اس عیادت کو تھوڑا سا بیان کیا مطلب؟ عیادت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، بیمار کی عیادت کرو، عیادت کا کیا مطلب؟ کتنی خالی یہ کوئی رسمی چیز ہے، یا اس میں اس کو کچھ مشورہ ہے، یا ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، ایک بدنی بیماری ہوتی ہے، ایک شک کی بیماری، جیسے آپ نے یقین اور شک پر بات نہیں بات سنیں، بیماری وہ چیز ہے جس کا بیمار اور عیادت کرنے والے دونوں کو اطلاع ہو، دونوں کو پتہ ہے بیماری، شک کی یا اندر کی باطن کی بیماری جو ہے نا، یہ آپ کہو گے جا کے تجھے بیماری ہے میں پوچھنے آیا ہوں، یہ ظلم ہے، یہ عیادت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ تبلیغ کی دفعہ یہاں سے ہوئی ہے، مسلمان تبلیغ یہاں سے توڑی ہے کہ میں آیا ہوں یہ محسوس کرنے کے لیے کہ تیرے باطن میں یہ ہے، تیرے باطن میں پتہ نہیں کیا ہے تو کیا نہیں ہے، تو اپنی توڑ نبھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں خدا کے لیے تبلیغ نہ کرو، اور خدا کے بندے تبلیغ ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے پاس، بارڈر پار جا کے کرو، جس کو دیکھتے ہیں مسلمان کمزور ہے اسے تبلیغ شروع کر دیتے، مسلمانوں کو اور مسلمان تم نے کیا بنانا ہے؟ اور جو شخص تمہاری عزت نہیں کرتا اس کو پھر دین پیش کر دیتے ہو، قرآن اس کے سر پہ دے مارتے ہو، تجھے تو وہ مانتا نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارا عقیدہ جو ہے نا وہ نہیں قبول کرے گا۔ اگر عیادت کرنی ہے جس کو آپ عیادت کر رہے ہیں تو تعلق کے بغیر تبلیغ نہ کرنا۔ تم مجھے ایک راستہ دینا چاہتے ہو، اچھا سمجھ گئے بھائی، اس میں بھیجنا چاہتے ہو، وہاں آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہو، اپنی دولت میں پہلے ساتھ برابر کر لو مجھے۔ کہتا دولت نہیں دے سکتا جنت لے لو، گویا کہ تمہیں جنت کے یقین نہیں آپ نے، تم نے کہا میں نے سنی ہی بات ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، تو سن لے تو تیرے کام آگے، تو آگے سنا دینا، اس نے سنی آگے سنا دی، اس نے سنی آگے سنا دی، اپنا فرض پورا ہو گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، سبق پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان، سن لیا آپ نے، سن لیا، کہ اگر نہ سمجھ آئے تو آگے سنا دینا، عمل نے میں نے کیا تھا تم نے کرنا ہے۔ اب یہ ایک بات ہے جب مسلمانوں میں تبلیغ یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ ایک بڑی دقت والی بات ہے کہ طریقت جو ہے نا خانقاہوں میں ٹوٹی ہے، قصور نہیں ہے کسی کا، اور یہ جو مقام ہے تبلیغ کا یہ مسند پر پہنچ کے ٹوٹا کہ قرآن پاک وہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اور اثر اتنا ہے اس کا، اور آج جو کلام سنانے والا ہے مسلمانوں میں اثر نہیں ہے، اللہ کا سچا کلام، یعنی کہ جھوٹا آدمی اگر سچا کلام بھی سنا ہے تو اثر نہیں ہوگا، بندہ جھوٹا ہے، بات سچی ہے، بات سچی ہے۔ اس لیے سامعین کرام آپ کو کبھی ایسی تبلیغ ملے آپ کہو کہ جو آپ نے کہا ہم نے دل سے مانا، بس تم چلے جاؤ، دیٹس آل، نہ اس سے بحث نہیں کرنی، کیونکہ وہ ایسے برگلا کے اس مقام تک لے آئے گا جب تم اس کے تبلیغ کے خلاف کچھ کہہ بیٹھو گے۔ آپ کو بات سمجھے نا؟ اور یہاں آ کے وہ یہ کرتا ہے، بندہ بیمار ہے اسے کچھ کہنا بات کہتا ہے وہ نہیں مانتا، اس سے آگے وہ حکم سنا دو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بیمار کو، اگر انکار کر کے ذمہ داری تمہاری ہوگی، بیمار آدمی کو نماز کا نہ کہو، نہ کر گیا تو تمہاری ذمہ داری ہوگی، بیمار کو پہلے دوائی کا کہو، دوائی لا دو اس کو، باقی اس میں کلمہ بعد بھی سن لینا۔ تو یہ جو ہے نا تبلیغ ایک خوفناک انداز کے ساتھ، سناتی بات ہے، مسجد جاتے نا آپ، جو مسجد نہیں گیا اس کے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی خیر سے، تو کس کو بات سنا رہے ہو؟ یعنی کہ ایک مولوی عید کے دن خطبے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کس منہ سے آ گئے ہو، تراویح میں تو تم لوگ نہیں آئے، تو کچھ لوگ جو ہے نا اتنی بات پہ بھی کہے، تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعات ہوتے رہے ہیں، تبلیغ کسے کرنی ہے؟ نہ ماننے والوں کو۔ 2.5 لاکھ مسجدیں ہیں پاکستان، 2.5 لاکھ امام ہیں، قوم کا یہ حال ہے، اب آپ اماموں کو حاضر کرو کہ تم نے کہا تبلیغ کیا، کیا اثر کیا قوم کا؟
اگر حکومت کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہے؟ اگر حکومت یہ کہے کہ رشوت بڑھ گئی ہے تو استعفیٰ میں دوں گا، استعفیٰ بھی ساتھ دو نا، میرا وجہ پہ استعفیٰ کون دے گا؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھو پولیس کمزور ہے، ڈاکو زیادہ ہے، تو پھر استعفیٰ کون دے گا؟ استعفیٰ اب یہ آدمی کیسے دے گا؟ بیچارے غریب آدمی ہے، تو کبھی دفتر جاتا ہے، کبھی تنخواہ لے کے آ جاتا ہے، وہ بھی استعفیٰ دے بیٹے کیا کرے گا؟ یعنی کہ ایسا بیان کے بعد استعفیٰ ہے ایک، وہ کون دے گا؟ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تبلیغ کرنے والوں کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی، قوم کی حالت درست کرنے کے لیے، قوم کی جو ظاہری یا باطنی حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا 2.5 لاکھ مسجد کافی نہیں ہے؟ یہ جو بے بسی کی استاد پڑی ہے ہماری قوم پر، بے بسی تو آپ کی غفلت کا نام ہے، آپ کی غفلت کا نام ہے۔ بے بسی روٹی میں پڑے تو آپ چرا کے لے لیتے ہو، آپ نے قوم کے ساتھ انٹیون نہیں ہوئے۔ آپ جب تک انٹیون نہ ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ جب تک آپ کا ذاتی وجود قوم کے وجود کے ساتھ متحرک نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی بات۔ استاد پڑی ہے، صحیح پڑی ہے، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غریب ہیں قوم میں، آپ مانتے ہو غریب ہیں، کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، اگر آپ کو کھانا نہ ملے تو آپ کما لیتے ہو کسی طریقے سے۔ قوم بیمار ہو تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو کسی طریقے سے ترک کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ علاج جو ہے نا وہ پھر کیا جاتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں۔ اور اللہ نے حکم جو فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم کم از کم نیند ترک کر دو، رات کو دعا کرو، کم از کم، اور کچھ نہیں کر سکتے لو جی آج سے ہم یہ خوشی ترک کرتے ہیں، چلو خربوزہ کھانا چھوڑ دو، ایک پھل کیا قوم کے کام میں میں نے اتنا کام کر سکتا، میں نے ایک کام کیا ہے کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولتا، چلو اس آسان کام ہے جھوٹ نہ بولو۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ قوم میں جھوٹ بولتے ہیں سارے جی، اور پھر کہتے ہیں میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، یہ بڑا ڈبل جھوٹ کہ جو چیز ہے نا دوسروں میں برائی، وہ برائی ہم میں بھی پائی جائے۔ میں کہتا ہوں 4 آدمی اگر درست ہو جائیں تو 4 آدمی بچائے جانے کے قابل ہوں تو کشتی تباہ نہیں ہوتی۔ جب ایک چیز قابل نہیں ہے کہ بچایا جائے تو پھر کشتی ڈواڈول ہے۔ اللہ کے کام دیکھو نا، ایک آدمی کے لیے واقعہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے طوفان آ جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے قصہ ہو جاتا ہے، ایک کے لیے موسم بدل جاتے ہیں، ایک کی دعا سے صدیاں بدل جاتی ہیں۔ کہ ہمارے ہاں سے ایک امام ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں سے ایک وراثت ہو جاتی ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ ایک کی دعا سے چلتا ہے، یہ راز ہے۔ آپ دعا گو بن جاؤ اس قوم کے۔ اللہ نے کام لیا تو ایک ایسے قائد اعظم سے لے لیا جس کا دین کے ساتھ اتنا ہی تعلق تھا جتنا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی سربراہی کر کے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جو چھوٹے آدمی ہیں۔ چھوٹا آدمی اتنی بڑی بات کیسے سوچتا ہے؟ قوم کا کیا ہوگا؟ قوم جانے تو قوم کے کام جانے۔ اگر آپ بڑے ہو تو انسان ہی کریں گے۔ اس لیے قوموں کی ڈیسٹنی جو ہے نا، غور کرنے والا آدمی جو ہے وہ بغیر بتابی کی زندگی نہیں بسر کرے گا۔ قوم کے غم میں نیند بڑی آتی ہے، قوم کو دیکھتا بڑی مصیبت میں ہے بیچاری قوم، سے پتہ نہیں کیا بنے گا، اس وقت کہتے اس وقت نیند آ رہی ہے، کہ کھانے کی بھوک بہت لگتی ہے، بڑا غم بڑا قوم کا۔ کار سی لیے قوم کے غم میں 2 کاریں سی دی، اتنا غم نہ رکھو قوم کا۔ قوم کا غم کرنا ہے تو کم از کم کوئی خوشی ترک کر دو، چلو اتنی بات کرو، جائز خوشی۔ آپ دیکھنا پھر کیا ہوگا واقعہ۔